أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. وَيَسْأَلُونَكَ اور پوچھتے ہیں آپ سے عن المحیض حیض کے بارے میں. قل آپ کہہ دیجئے هو اذن یہ وہ ایک گندگی ہے. فاعتزلوا النساء پھر الگ ہو جاؤ تم اپنی بیویوں سے فی المحیض حیض کے دنوں میں. ولا تقربوہن اور نہ قریب جاؤ ان کے حتی یطہرن یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. فإذا تطہرن پھر جب وہ پاک ہو جائیں فأتوہن تو پھر جاؤ ان کے پاس من حیث اس جگہ سے جہاں امرکم اللہ حکم دیا ہے تمہیں اللہ نے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحب التوابین پسند فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں کو. ویحب المتطہرین اور پسند کرتے ہیں پاک رہنے والوں کو. نساؤکم تمہاری بیویاں حرث لکم کھیتی ہیں تمہارے لیے. فاتو پھر جاؤ حرثکم اپنی کھیتی میں انا شئتم جیسے تم چاہو. وقدموا اور آگے بھیجو لانفسکم اپنے آپ کے لیے. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے. واعلموا اور جان لو انکم ملاقوہ بے شک تم اس سے ملنے والے ہو. وبشر المؤمنین اور خوشخبری سنا دے ایمان والوں کو. ولا تجعلوا اللہ اور نہ بناؤ تم اللہ کے نام کو عرضتاً نشانہ لایمانکم اپنی قسموں کے لیے. ان تبروا یہ کہ تم نیکی نہیں کرو گے. وتتقوا اور ڈرو گے نہیں. وتصلحوا اور تم اصلاح نہ کرو گے. بین الناس لوگوں کے بیچ. واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالی سننے والے ہیں جاننے والے ہیں. لا یؤاخذکم اللہ نہیں پکڑ کرتے تمہاری اللہ باللغو فی ایمانکم لغو قسموں میں. ولیکن یؤاخذکم لیکن تمہارا مواخذہ کریں گے تمہاری پکڑ کریں گے بما کسبت قلوبکم اس کا جو ارادہ کیا تمہارے دلوں نے. واللہ غفور حلیم اور اللہ تعالی ہیں بخشنے والے حلیم حلم والے تحمل والے. یہ کچھ سوالات کا سلسلہ گزشتہ آیات سے چل رہا ہے کہ چاند کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے، اس کے منازل کا مقصد کیا ہے.
اور اشہر حرم کے بارے میں، یتیموں کے بارے میں، یہ سارے سوال پیچھے۔ اب یہ مزید ایک اور سوال ہے، یہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں یہ سوال اٹھا تھا، لیکن شرم کے مارے لوگ پوچھ نہیں رہے تھے، آپس میں باتیں ہوتی تھیں، کیونکہ اس دور میں دو قسم کے اس معاملے میں لوگ غلط رویے رکھے ہوئے تھے۔ ایک یہود جو پہلی کتاب کے ماننے کا دعویٰ رکھتے تھے، ان کے ہاں یہ رواج تھا کہ ان کی جس عورت کو ماہواری کے ایام آ جاتے تھے تو اس عورت کو ایک الگ کمرے میں بند کر دیتے تھے، اور اس سے بولنا چالنا، اس سے کوئی بھی کام لینا، جھاڑو کا کام، صفائی کا کام، کپڑے دھونے، کوئی کام نہیں لیتے تھے، اور اس کمرے میں اس کو کھانا جا کے کمرے میں رکھ دیتے تھے، اور وہ کمرے میں اتنے دن بند رہتی تھی، اور مکمل گویا کہ سماجی معاشرتی بائیکاٹ اس کا ہوتا تھا، سوائے اس کہ اس کو کھانا پینا بس اس کمرے میں مل جاتا تھا۔ یہ یہودیوں کا رویہ تھا خواتین کے ساتھ۔ اور دوسری طرف مشرکین اور بت پرست لوگ تھے، ان کا رویہ طرز ایسی عورتوں کے حوالے سے جن کو ماہواری کے ایام شروع ہو جائیں، یہ تھا کہ یہ لوگ اس میں کوئی پرہیز نہیں کرتے تھے، اور ماہواری کے دنوں میں بھی حقوق زوجیت ادا کرتے، مباشرت عورتوں سے کرتے۔ تو یہ دو غلط رویے اس معاملے میں چل رہے تھے۔ اب مسلمانوں میں اس پہ گفتگو شروع ہوئی کہ اسلام کا کیا طریقہ ہے، اسلام کیا کہتا ہے، اللہ اس میں کیا کہتے ہیں، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو آخر کچھ حضرات نے کہا بھئی یہ مسئلہ پاکی ناپاکی کا ہے اور شریعت کا مسئلہ ہے، حلال حرام کا معاملہ ہے، اس کو پوچھنا چاہیے، اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے، مسائل یہ پوچھ کے عمل کرنا چاہیے۔ تو اس پر ہمت کر کے کچھ لوگوں نے حضور سے پوچھ لیا، وَيَسْأَلُونَكَ، اور آپ سے پوچھتے ہیں، عن المحیض، عورتوں کی ماہواری کے حوالے سے، حیض کے حوالے سے۔ قل، آپ اس کا جواب دینے کہہ دیں، ہوا اذن، یہ ایک ناپاکی ہے، یعنی یہ جو خون ہے ناپاکی کا خون ہوتا ہے، اور اتنے دن جب یہ خون جاری رہتا ہے عورت ناپاک رہتی ہے، اور کم از کم اس کے 3 دن ہوتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اس کے 10 دن ہوتے ہیں۔ اگر کسی عورت کو 10 دن سے زیادہ یہ خون آئے تو سمجھنا چاہیے کہ یہ بیماری ہے، اور 10 دنوں کے بعد وہ غسل کر کے نماز روزہ کرے گی۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، اور یہ جو دن جب ہوں تو ان دنوں میں نمازیں معاف ہیں، اور اگر رمضان کا مہینہ ہو تو روزے نہیں رکھیں گی عورتیں، البتہ روزوں کی بعد میں قضا لازم ہے، نمازوں کی قضا نہیں، وہ بالکل معاف ہیں اتنے دنوں میں۔ اور اتنے دنوں میں عورت ذکر اذکار کرتی رہے، لیکن نماز نہیں پڑھیں گی، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کریں گی، دیکھ کر کے بھی نہیں، کیونکہ ہاتھ لگانا قرآن کو منع ہے، اور زبانی بھی قرآن نہیں پڑھ سکتی عورتیں۔ اسی طرح جو مرد ناپاک اس کا وجود ہے وہ بھی قرآن نہیں پڑھ سکتا، زبانی بھی نہیں پڑھ سکتا۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، پس تم الگ ہو جاؤ عورتوں سے، الگ رہو عورتوں سے، فی المحیض، ایام حیض میں، ماہواری کے ایام میں، ان دنوں کے اندر تم ان سے الگ رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور نہ تم ان کے قریب جاؤ، یعنی مباشرت حق زوجیت ادا نہ کرو، حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، یہ دن ختم ہو جائیں، وہ غسل کر لیں، پاک ہو جائیں، تو پھر تم حق زوجیت ادا کرو۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، پھر جاؤ ان کے پاس، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جہاں سے، یعنی اس جگہ سے جو فطری اللہ نے طریقہ
رکھا ہے، فطری مقام رکھا ہے، وہاں سے امرکم اللہ، جہاں سے جانے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، غیر فطری طریقے سے غیر فطری جگہ سے مباشرت نہ کرو، کیونکہ یہ حرام ہے اور سخت ترین جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ پسند کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین، اور پسند فرماتے ہیں پاک رہنے والوں کو۔ یہ پاکیزگی کے احکام ہیں، پاک ستھرے رہو۔ اور پاکیزگی کے ان دنوں میں مرد کا عورت سے الگ رہنا اور مباشرت کا عمل نہ کرنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ایسی حالت میں اگر اختلاط ہو میاں بیوی کا تو اس سے بہت سی مہلک امراض پیدا ہو سکتی ہیں، اور بچے اس حالت میں اگر ایسا عمل ہو تو وہ اس خطرناک بیماری کا شکار ہوتے ہیں ولادت کے بعد، کہ جس کو آج کل پچھاواں لوگ کہتے ہیں، یعنی جسمانی طور پر معذور سا بچے کی کیفیت رہتی ہے، اور بھی اس کی بہت ساری مضر اثرات ہیں ان ایام میں مباشرت کے۔ اس لیے فرما پاک رہو، پاکیزگی اللہ کو پسند ہے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں یہ تمہارے لیے کھیتی ہیں۔ حرث میں نے کھیتی کا کہا جاتا ہے، فاتو حرثکم، بس جاؤ تم اپنی کھیتی میں، انا شئتم، جیسے تم چاہو، وقدموا لانفسکم، اور آگے بھیجو اپنے ذات کے لیے، اپنے لیے، یعنی مقصود اس حق زوجیت سے اولاد ہو، محض شہوت مقصود نہ ہو، لیکن اگر اس طرح بھی ہو تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ اولاد پیدا کرو۔ جو آج کل اللہ معاف کرے ہے کہ ایک یا دو ہی بچے، یہ غلط تصور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، تزوج الولود الودود، ایسی عورتیں، ایسے خاندانوں کی عورتوں سے نکاح کرو جو جن سے کے ہاں سے بچے زیادہ ہوں، محبت کرنے والی عورتیں ہوں۔ فرمایا فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں دوسری امتوں پر تمہاری کثرت سے فخر کروں گا۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وعلموا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، بے شک تم اس رب سے ملنے والے ہو، اس کے روبرو تمہاری پیشی ہے، اس لیے اس کی نافرمانی سے، اس کے حکم عدولی سے بچو۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری سنا دیں آپ ایمان والوں کو۔ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اب اور حکم بیان کیا جاتا ہے قسم کے حوالے سے۔ ایک قسم وہ ہوتی ہے جو لغو قسم جس کو کہا جاتا ہے، یہاں بھی اس کا ذکر ہے، کہ جو ویسے آدمی قسم اٹھاتا رہتا ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، قسم، ایسے فضول بات بات پہ لوگ قسم کھاتے ہیں، یہ لغو ہے اور یہ غلط ہے، ایسی قسمیں نہیں کھانے، البتہ اس کا گناہ نہیں ہے، آخرت میں اس پہ کوئی مواخذہ اور پکڑ نہیں ہے۔ اور ایک دوسری قسم ہوتی ہے کہ انسان کہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، پتہ ہے میں نے کیا، لیکن قسم کھا رہا ہے کہ خدا کی قسم ہے میں نے یہ کام نہیں کیا، یا کسی جگہ گیا تھا تو قسم کھاتا ہے کہ خدا کی قسم میں نہیں گیا تھا، جھوٹی قسم کھا رہا ہے، اس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ اس کا کفارہ تو نہیں، لیکن یہ کہ اس کا گناہ ہے، آخرت میں اس پہ پکڑ ہوگی، اللہ کی طرف سے سزا ہوگی۔ اور اسی طرح ایک تیسری قسم کی ہے جس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان مستقبل کے حوالے سے قسم کھائے کہ واللہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اور بعد میں وہ کام کر لیتا ہے، قسم کو توڑ لیتا ہے، تو اب یہ آدمی اس قسم کا کفارہ ادا کرے گا۔ تو ان کا بیان، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کے نام کو عُرْضَةً نشانہ لِأَيْمَانِكُمْ، اپنی قسموں کے لیے، یعنی ایسے فضول اللہ کی قسمیں نہ کھاتے رہو، اللہ کی قسم، اللہ واللہ واللہ واللہ، ایسے یہ نہیں۔ ان تبروا وتتقوا، اس کی قسم نہ کھاؤ کہ تم کسی سے نیکی نہیں کرو گے، بھلا کسی کا نہیں کرو گے، وتتقوا، اور یہ کہ تم پرہیزگاری کی راہ پر نہ چلو گے، اللہ کی نافرمانی سے نہ بچو گے،
وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ کہ تم صلح نہ کرو گے لوگوں کے بیچ، یعنی جو نیکی کے کام ہیں ان کے نہ کرنے کی قسمیں کھانا یہ غلط بات ہے، ایسا نہ کرو، یہ گناہ کی قسم ہے، جس نے ایسی قسم کھائی وہ گناہ اس نے کیا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ، نہیں پکڑ کریں گے تمہاری اللہ باللغو فی ایمانکم، تمہاری لغو قسموں کے بارے میں، یعنی ایسے بات بات پہ قسم کھانا، یا کوئی ماضی کے حوالے سے قسم کھائی غلط فہمی میں۔ بس ایک آدمی کہتا ہے میں فلاں جگہ نہیں گیا تھا، وہ اصل میں گیا تھا لیکن وہ بھول گیا، یاد نہیں اس کو رہا، تو یہ بھی قسم اس پہ اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوگی، اس پہ معافی ہے کیونکہ مغالطے سے وہ ایسا کہہ رہا ہے۔ ولیکن یؤاخذکم، لیکن تمہاری پکڑ کرے گا بما کسبت قلوبکم، اس پر جو ارادہ کیا، عمدن قصدن کیا تمہارے دلوں نے، یعنی اس کو پتہ ہے کہ میں نے یہ کام کیا تھا اور کہتا ہے کہ میں نے نہیں کیا، جان بوجھ کے جھوٹی قسم کھا رہا ہے، اس پہ پکڑ ہے آخرت میں، لیکن یہ کہ اس پہ کفارہ نہیں ہے۔ اور جو آخری قسم میں نے قسم کی بتائی کہ جس میں مستقبل کے حوالے سے قسم اٹھائے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اور پھر وہ کام کر لیا، یعنی اپنی قسم کو توڑ دیا، تو اب ایسی صورت میں اس شخص کو یہ قسم توڑنے کی سزا ملے گی اور اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اور وہ کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو لباس دینا، اور یا یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور لباس جو انسان کی ضرورت کے لیے جو اس کا جسم کا پردہ کر دے کہ جس میں نماز جائز ہو، بس ایک بہت بڑی چادر ہو جس میں پورا جسم انسان کا چھپ سکتا ہو، یہ بھی لباس ہے، یا شلوار اور کرتا اور ٹوپی، یہ بھی مکمل لباس ہے۔ تو 10 مسکینوں کو لباس دے دے، یا یہ ہے کہ پھر 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ لیکن یہ جو مسکین ہیں یا جن کو یہ کھانا کھلانا ہے یا لباس دینا ہے، اس میں کچھ شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ غریب آدمی جو ہے مسلمان ہو، کافر نہ ہو، کافر کو قسم کا کفارہ یا نذر واجب یہ نہیں دی جا سکتی، کوئی بھی کسی بھی قسم کا کافر ہے اس کو نہیں۔ اور اسی طرح دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مسکین یا غریب جس کو کفارہ دینا ہے، کھانا کھلانا ہے، وہ سید خاندان سے نہ ہو۔ سید سے مطلب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی، حضرت عقیل رضی اللہ، یعنی حضرت ابو طالب کی نسل سے، اور اسی طرح جو بنو ہاشم میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہیں، ان کی اولاد میں جو لوگ ہوں ان کی نسل سے وہ سید کہلاتے ہیں، تو ان کو کفارہ قسم کا نہیں دیا جا سکتا، اور یہ کھانا 2 وقت کا ہوگا، جن کو دوپہر کو کھانا کھلایا انہی کو شام کو بھی کھانا کھلائے گا، تب 2 وقت کا کھانا ہوگا۔ اور یہ مسکین غریب بالغ ہوں، جوان ہوں یا بوڑھے ہوں، لیکن نابالغ نہیں ہونے چاہیے، اور ان میں کوئی بیمار بھی نہیں ہونا چاہیے، سب صحت مند تندرست ہوں جن کو یہ کھانا فراہم کیا جائے۔ یہ فرمایا کہ قسم کا کفارہ ہے۔ پہلی صورت 10 مسکینوں کو لباس دے دو، یا دوسری صورت یہ ہے کہ 10 مساکین کو کھانا کھلا دو، یا تیسری صورت پھر یہ ہے کہ غلام اور لونڈی آزاد کر دو، اور یہ آج کل اس کا کوئی نظام نہیں ہے۔ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر یہ ہے دوسرے مقام پہ اللہ جل شانہ نے فرمایا 7ویں پارے میں، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، پھر وہ آدمی 3 دن کے روزے رکھ لے، یعنی کوئی غریب آدمی ہے کہ 10 آدمیوں کو کھانا نہیں دے سکتا، تو پھر یہ 3 روزے رکھ لے، قسم کا کفارہ اس کا ہو جائے گا۔ واللہ غفور حلیم، اور فرمایا کہ اللہ جل شانہ بخشنے والے ہیں، حلم والے ہیں، تحمل والے ہیں،
کہ غلطی پہ فوری سزا نہیں دیتے، انسان کو غلطی سے توبہ کی اور معافی کی مہلت دیتے ہیں، یہ اللہ کا حلم ہے، ورنہ اگر اللہ کی صفت حلم نہ ہوتی فوری ہر گناہ پہ پکڑ اللہ فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا